الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا باب۔ رب مبلغ، کتنے ہی بات پہنچائے گئے، او زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں، من سامعین، سننے والے سے۔ جیسے آپ تمام احباب سن رہے ہیں، لیکن آپ جو بات سنیں وہ آپ آگے کسی اور کو پہنچا دیں، اور وہ اس قدر یاد رکھے کہ آپ اتنی یاد نہ رکھ سکیں، تو وہ جتنا یاد رکھے گا آگے لوگوں کو بتائے گا تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن ابیہ، عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ذکر النبی، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، قعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، علی بعیرہ، اپنے اونٹ کے اوپر۔ یہ مینا کا واقعہ ہے جو 10 ذوالحجہ کو پیش آیا ہوا۔ امسکا، اور پکڑا، انسان، ایک انسان نے، بختامہ، اور بزمامہ، آپ کے اونٹ کی لگام، نکیل پکڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ای یوم ھذا، یہ دن کون سا ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش ہو گئے، ہم خاموش رہے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا، انہ سیسمیہ، کہ آپ اس کا نام رکھیں گے، سوی اسمہ، اس کے نام کے علاوہ۔ قال، آپ نے فرمایا، الیس یوم النحر، کیا یہ یوم النحر یعنی قربانی کا دن نہیں ہے؟ 10 ذوالحجہ، اس کا نام ہے یوم النحر، قربانی کا دن۔ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال فای شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ فسکتنا، ہم خاموش رہے، حتی ظننا، یہاں تک کہ ہم نے خیال کیا، انہ سیسمیہ، کہ آپ اس کا نام رکھیں گے، بغیر اسم، اس کے نام کے علاوہ کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ قال، آپ نے فرمایا، الیس بذی الحجہ، کیا یہ ذوالحجہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، ہم نے کہا کیوں نہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن دماءکم، تمہارے خون، واموالکم، اور تمہارے مال، وأعراضکم، اور تمہاری عزتیں، بینکم، تمہارے آپس میں، حرام، حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا، جیسے تمہارے اس دن کی حرمت، فی شہرکم ھذا، تمہارے اس مہینے میں، فی بلدکم ھذا، تمہارے اس شہر میں۔ 3 حرمتیں اکٹھی کر کے کہا، جیسے یہ حرمتیں، ایسے تمہارا خون، مال اور عزت تمہارے ایک دوسرے پر حرام۔ پھر فرمایا، لیبلغ شاہد الغائب، یہ بات آگے پہنچا دے جو حاضر ہیں ان کو جو حاضر نہیں ہیں۔ جیسے آپ یہاں پر موجود ہیں، آپ جو بات یہاں سے سنیں وہ آگے ان کو پہنچا دیں جو یہاں پر نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے اپنے گھر والے آتے ہیں، دوست احباب آتے ہیں۔ فإن الشاہد، کیونکہ جو شاہد ہوتا ہے، جو موجود ہے، عسیٰ، قریب ہے، یبلغ، کہ وہ آگے پہنچائے، من، اس کو، ہوا اوعیٰ لہ، جو زیادہ یاد رکھنے والا ہو اس بات کو، منہ، اس سے سن رہا ہے۔ یہاں سے کئی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ جو باب قائم کیا ہے کہ آپ سن رہے ہیں تو آپ آگے پہنچائیں۔ ممکن ہے جن تک آپ بات پہنچائیں وہ آپ سے زیادہ اس کو یاد رکھنے والے ہوں اور زیادہ عمل کرنے والے ہوں، زیادہ لوگوں کو بتانے والے ہوں۔ جتنا وہ عمل کریں گے، جتنے لوگوں کو بتائیں گے، ان کا اجر آپ کو ملے گا۔ دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے، جہاں پر یہ معلوم ہوا کہ بات آگے پہنچانی ہے،
جیسا کہ ایک روایت ہے بلغوا عنی ولو آیۃ، آپ کو ایک بات بھی معلوم ہے وہ آگے پہنچاؤ. وہاں پر یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے. آپ نے پوچھا یہ دن کون سا؟ صحابہ کرام خاموش رہے. یہ مہینہ کون سا؟ آپ خاموش رہے. تو اگر آپ کسی عالم کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ خاموش رہیں. جیسا کہ یہاں فضیلت الشیخ تشریف لائے تھے، کون؟ یعقوب شیخ صاحب. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شیخ نے مسئلہ پوچھا، پاس بیٹھے ہوئے بندے نے جلدی سے بتا دیا، اور پوچھا اس نے وہ بھی بتا دیا. تو اگر آپ عالم دین کے پاس بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کی باتیں سنیں، اور لوگوں سے مسائل اگر پوچھ رہے ہیں آپ خاموشی سے سنتے جائیں. اور آپ اگر ایسی جگہ پر ہوں جہاں کوئی اور عالم نہیں، وہاں آپ کو جو معلوم ہے قرآن کی بات، حدیث کی بات آگے پہنچائیں، وہاں خاموش نہ رہیں. اور وہاں خاموش رہتے. برادری کے مسائل ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی، ہونے دے، برادری ہے جی، جینا بھی تو ہے، وہاں پر خاموش رہتے ہیں، وہاں پر بولتے نہیں. اور ایک یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کا خون، مال اور عزت یہ کس قدر حرمت والا ہے. 3 حرمتیں اکٹھی کر کے، قربانی کا دن ہو، ذوالحجہ کا مہینہ ہو، اور مکہ شہر ہو، تو 3 حرمتیں اکٹھی کر کے ہم قربانی والے دن کا احترام کرتے ہیں، مکہ کا احترام کرتے ہیں، بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن مسلمان کی عزت اس کا خیال نہیں کرتے، خون اس کا خیال نہیں کرتے. کوئی اگر گالی نکال دے تو ہم اس کی آنکھ اور سر پھاڑ دیتے، قتل کر دیتے، کیوں؟ اس نے مجھے گالی نکالی. تو یہ بیت اللہ سے بڑھ کر بلکہ ان 3 حرمتوں کو اکٹھے کر کے کہا. تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں احادیث کو دل جمی سے سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما لی الا البلاغ المبین.